الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں ہم ستر اور حجاب اور پردے کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے. یاد رکھیں کہ پردہ کرنا یہ حق شرعی ہے، یہ شوہر کا حق نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر جس سے پردہ کرائے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جس کے سامنے آنے کو شوہر کہے اس کے سامنے آنا چاہیے. یہ سراسر غلط ہے. کسی بھی نامحرم کے سامنے آنے کی اجازت نہیں، اور خلاف شرع شوہر کی اجازت اور اس کے حکم کا کچھ اعتبار نہیں ہے. بعض لوگ بے پردگی کے جواز کے لیے بطور حجت وہ روایات پیش کرتے ہیں جن میں عورت کے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو چھپانے سے مستثنا قرار دیا گیا ہے، اور بذام خود وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کی روح سے بے پردگی کے جواز کی حجت نکال لی. حالانکہ یہ ایک دھوکہ ہے جو ان کی غلط معلومات کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ جن نصوص میں ہاتھ، پیر اور چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ستر کے متعلق ہیں، حجاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور جن روایات اور آیات میں چہرہ اور ہاتھ پاؤں کے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے ان کا ستر سے کوئی تعلق نہیں. ستر اور حجاب دو الگ الگ چیزیں ہیں. ستر عورت کے ساتھ مخصوص نہیں، مرد کے لیے بھی ہے، لیکن حجاب یہ عورت کے ساتھ خاص ہے اور مرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں. چنانچہ ستر کے مسئلہ کے سلسلے میں عورت کا ستر گردن سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں اور ہاتھ کے گھٹنوں تک ہے، جس کا ڈھانپنے رکھنا ہر حال کے اندر ضروری ہے. گردن سے اوپر یعنی چہرہ اور پاؤں کے ٹخنے اور گھٹنے سے نیچے ہاتھ اور پاؤں اس سے مستثنا ہے، جن کا ڈھانپنا بمد ستر ضروری نہیں ہے جب تک کہ ان کے ڈھانپنے کا کوئی دوسرا محرک پیدا نہ ہو. اس طرح مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جس کا چھپانا بہرحال ضروری ہے. ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے کا حصہ مردوں کے لیے ستر سے خارج ہے، جس کا چھپانا مرد کے لیے بمد ستر ضروری نہیں. پس ستر کے مسئلہ میں عورت اور مرد کا ایک حکم ہے. فرق اگر ہے تو وہ صرف حد ستر میں ہے، لیکن حجاب کا حکم صرف عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں نوعیت کا وہی فرق ہے جو مرد اور عورت میں ہے. ستر فی نفسی ہی ضروری ہے، جو کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے پر موقوف نہیں، اور صرف نامحرم ہی سے نہیں بلکہ اپنے محرم جیسے ماں، باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی سے بھی ان اعضاء کا پردہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. بلکہ اگر کوئی بھی تنہائی کے اندر ہو تو وہاں پر بھی
تنہائی کے اندر بھی مرد اور عورت کے لیے بغیر ضرورت کے سطر کھولنا یہ مکروہ ہے اور بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ حتیٰ کہ نماز میں بھی سطر کا چوتھائی ایسا کھل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، خواہ کوئی بھی وہاں دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ بلکہ ایک جماعت علماء کی تنہائی میں سطر چھپانے کو واجب کہتی ہے، اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت حیا اور بہت پردہ کرنے والے ہیں، اور حیا اور پردہ کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ پردہ کرے، بخلاف حجاب کے کہ وہ فی نفس ہی ضروری نہیں۔ اگر کوئی نامحرم دیکھنے والا موجود ہو تو تب عورت چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو چھپائے گی، ورنہ محرم کے سامنے یا تنہائی میں یا نماز میں چہرہ اور ہاتھ پاؤں کے کھلے رکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اور نہ ہی فحش اور بے حیائی میں داخل ہے، اور نہ ہی مفسد نماز ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اومت امرأۃ من وراء ستر بیدیہا کتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فقال ما ادری اید رجل ام ید امرأة قالت ید امرأة قال لو كنت امرأة لغیرت اظفارک بالحنا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ایک خط دینے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ ہاتھ بڑھانے والی اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں پر مہندی لگاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عورتیں بھی آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کرتی تھیں۔ اسی لیے تو ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے پرچہ دینے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کس کا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اگر پردہ نہ کرتی تو اس طرح پردے کے پیچھے سے پردہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس حدیث سے ان جاہل پیروں کی گمراہی بھی معلوم ہوتی ہے جو بے حجابانہ مریدوں کے گھروں میں گھس کر کے اور مریدیوں کے درمیان میں جا بیٹھتے ہیں اور پردے کا اہتمام نہیں کرتے، اور جاہل عورتیں کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں، ان سے کیا پردہ، نیک انسان ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا۔ بڑا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اس دنیا کے اندر کوئی نیک، پارسا اور پاک باز ہو سکتا ہے، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے رسول ہیں اور نبی معصوم ہیں، پوری امت کے لیے بمنزلہ والد کے ہیں، والد کے قائم مقام ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابیات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ فرماتی ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سے پردہ فرماتے ہیں، تو پھر کسی دوسرے کے لیے کیا مجال ہے کہ نیکی کا جھوٹا دعویٰ کر کے عورتوں میں جا گھسے، عورتوں کے اندر جا کر کے بیٹھ جائے،
ان کے ساتھ ہاتھ ملائے، ان پر اپنا ہاتھ پھیرے، ایسے لوگ پیر و مرشد نہیں بلکہ گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ بیعت کے وقت کوئی عورت اپنا ہاتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں دیتی تھی، اور خواتین سے بیعت کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑے، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے پردے کے پیچھے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابیات سے بیعت فرماتے تھے۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور چند دیگر عورتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبایعک علی الا نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا نأتی ببہتان نفترینہ بین ایدینا وارجلنا ولا نعصیک فی معروف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما استطعنا۔ قالت فقلنا اللہ ورسولہ ارحم بنا من انفسنا ہلم نبایعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء انما قولی لمئة امرأة كقولی لامرأة واحدة او مثل قولی لامرأة واحدة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتی ہیں کہ صحابیات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ان شرطوں پر بیعت ہوتی ہیں، اللہ نشرک باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کوئی بہتان نہ لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں ڈالیں اور اپنے شوہروں کی اولاد بتائیں، اور نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ سن کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کہو کہ اپنی طاقت کے مطابق پورا عمل کریں گی۔ یہ سن کر عورتوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جتنا ہم اپنے نفسوں پر رحم کرتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبانی اس بات کا اقرار تو ہم نے کر لیا، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے ارشاد فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، مگر میں نے زبان سے کہہ دیا اور تم سب پر لازم ہو گیا، اور الگ الگ بیعت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ 100 عورتوں سے بھی میرا وہی کہنا ہے جو ایک عورت سے کہنا ہے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھونا، اس سے مصافحہ کرنا اور ان سے بے پردگی کرنا یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔